بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجوع الی القرآن مہین۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے اپنے کچھ چنے ہوئے بندے بھیجے جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، اور ان پر اپنی کتابیں اتاری، لیکن یہ سبھی کتابیں سرکشت نہیں رہ سکی، اور ان کے ماننے والوں نے ان میں کمی بیشی کر لی، کچھ بنیادی تعلیمات ان سے نکال دی اور اپنی خواہشوں کے مطابق کچھ چیزیں ان میں ڈال دی۔ اس طرح اللہ کی ہدایت گم ہو گئی، اور اس کی مرضی کیا ہے یہ جاننے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں بنتا جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اور سب سے آخر میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید سرکشت ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کو یہ خاص درجہ حاصل ہے کہ اس کی آیتیں اور اس کے لفظ، بلکہ اس کی ایک ایک حرف اسی طرح سرکشت ہے جیسا وہ اتارا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کی سرکشا کی ذمہ داری خود لی ہے اور ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن 49:9۔ 1400 برس سے زیادہ سمے گزر گیا، لیکن اس میں معمولی سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کی کاپیاں اور اس کی پرتیاں انگنت سنکھیا میں دنیا میں کونے کونے میں موجود ہے۔ وہ کروڑوں انسانوں کے سینوں میں سرکشت ہے، اور دنیا کے سبھی بھاشاؤں میں، سبھی زبانوں میں اس کا ترجمہ انواد بھی ہو گیا ہے۔ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مارگدرشن کی کتاب ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ روشنی ہے، گمراہیوں کے اندھیروں دور کرتی ہے۔ یہ شفا ہے، سینوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یہ ذکر ہے، یعنی یاد دہانی ہے، پڑھنے والوں کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ قرآن سے دوری کے برے نتیجے۔ قرآن سے دوری نے مسلمانوں کو غیر معمولی نقصان پہنچایا ہے، گمبھیر نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں سے ہر طرح کی گمراہیاں پھیل گئی، اور ان پر مسلمانوں میں اندھ وشواس توہمات عام ہو گئے، اور پڑھے لکھے مسلمان مغربی خیالات اور پشچمی وچاردھارا سے متاثر ہو گئے، پربھاوت ہو گئے۔ ان میں ایمانی جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے۔ حالات کو سمجھنا اور مشکلات کو حل کرنا، سمسیاؤں کو حل کرنے کی قابلیت یا یوگیتا ان میں باقی نہیں رہی، اور شرک، بدعت اور الحاد کو امت کے اندر گھسنے کا راستہ بھی مل گیا۔ مسلمان دین کے تقاضوں سے غافل ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو بھی بھلا بیٹھے۔ قرآن اتارے جانے کا مقصد۔ قرآن اتارا گیا تھا تاکہ اس کے حکموں پر، آدیشوں پر عمل کیا جا سکے، اور اس کے ذریعے اللہ کی مرضی حاصل کرنے طریقے اور ناراضی کے کارن معلوم کیے جائے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کیا جائے، اور جس طرح اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ اللہ کے غصے کو بھڑکاتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھا، اس کے حکموں پر عمل کیا، اور اس کے تعلیمات کو اور اس کے ہدایت حاصل کرتے رہے، انہیں دنیا میں ترقی حاصل ہوئی اور وکاس حاصل ہوا، اور وہ دوسرے قوموں پر چھائے رہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ قرآن سے دور ہوتے گئے، ویسے ویسے وہ زوال کا یا پتن کا شکار ہوتے گئے۔ دنیا کی قوموں نے ان پر سیر ہوتی گئی، اور ان کی ہوا اکھڑ گئی، اور وہ پتن کے نچلے سطر پر اور یا زوال کے نچلے سطر پر پہنچا دیے گئے اور پہنچ گئے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا سچ ثابت ہوا۔ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اس سے پیچھے ڈال دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو
نیچے ڈھکیل دیتا ہے۔ صحیح مسلم 817۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کا عروج یا اتھان اور پتن یا زوال قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اس سے رہنمائی حاصل کریں گے اور اس کے حکموں پر چلیں گے تو ترقی کریں گے، عزت پائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے اور اس کے ہدایت نہیں لیں گے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو ذلیل ہوں گے، اپمانت ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں فرمایا تھا، میں تمہارے بیچ ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب سے مسلم 1218۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی تعلیمات دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ آئیے ہم پکا ارادہ کریں کہ اگر اب تک قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے تو آپ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر اب تک نہیں صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر سکتے تھے تو اب ایسا کریں گے۔ اگر اب تک پابندی سے تلاوت نہیں کرتے تھے تو اب کریں گے، اور اگر اب تک بنا سمجھے قرآن پڑھتے تھے تو اب سمجھ کے پڑھیں گے، اور اب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں تھا تو اب عمل کریں گے، اور اب تک قرآن کی تعلیمات دوسروں تک نہیں پہنچاتے تھے تو اب پہنچائیں گے۔ رجوع القرآن قرآن کی اور کا یہی مقصد ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے ذریعے 14 سے 23 اکتوبر تک رجوع القرآن کے نام سے آل انڈیا سطح پر مہم بنائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا قرآن سے رشتہ مضبوط ہو۔ یہ مہم وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے امت کے سبھی افراد کو اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس مہم کا حصہ بنیں اور مہم قرآن مجید سے اپنے لگاؤ کا اظہار کریں۔ اس کے لیے ہم کئی کام کر سکتے ہیں۔ اپنے محلے بستی میں قرآن کا سلسلہ شروع کریں، درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں، اسکولوں میں قرآن کی تعلیمات کی ویوستھا کرے اور اپنے قریبی لوگوں تک قرآن کا عنوان پہنچائے۔ نکاح کے موقع پر قرآن کی کوئی تفصیل تحفے نہ دے اور وطنی بھائیوں کو قرآن کا پیغام پہنچائے۔